وعلیکم السلام. آپ کا یہ سوال کہ وہابیوں کا یہ کہنا کہ اگر ہم حق پہ نہ ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں پاک مسجدوں کی کنجی نہیں دیتا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حرمین شریفین کا قبضہ جو ہمارے پاس ہے، یعنی ہماری حکومت میں جو ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہے. اگر یہی لاجک آپ کی ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. آپ ہی کے لاجک کے حساب سے اہل سنت والجماعت یہ حق پر ہے، اس لیے کہ وہابیوں کے ہاتھ میں، نجدیوں کے ہاتھ میں حکومت تقریباً 100 سال پہلے آئی. اس سے پہلے 1300 سال تک کن کے ہاتھ میں تھی؟ اہل سنت والجماعت کے علماء کے پاس تھی. تو اگر یہی لاجک ہے کہ چونکہ ہمارے ہاتھ میں چابی ہے اس لیے ہم حق پر ہے، تو آپ تو 100 سال سے ہے، باقی 1300 سال سے جو تھے ان کو حق پر آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ سب حق پر ہونا چاہیے. تو آپ کی لاجک سے اہل سنت والجماعت کا صحیح ہونا ثابت ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے امتحان کے لیے کافی چیزیں رکھتا ہے، لوگوں کا امتحان لیتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کی یہی لاجک ہو کہ چونکہ ہمارے ہاتھ میں اس وقت ہے اس لیے ہم حق پر ہے، تو یہودیوں کو بھی حق ماننا چاہیے، اس لیے کہ مسجد اقصی جہاں ایک عبادت کا ثواب، ایک نیکی کا ثواب 25,000 نیکیوں کا ملتا ہے، وہ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے راضی ہے؟ اسی طرح بت تقریباً 360 بت کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے. تو اب کیا کہو گے کہ جن کفار کے قبضے میں کعبہ شریف اس وقت تھا، کیا وہ حق پر تھے؟ تو یہ لاجک بالکل ہی احمقانہ آپ کے لاجک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے. اور پھر بھی ہمارا جواب بہت شارٹ میں یہ کہ اگر یہی آپ کی لاجک ہے کہ ہم حق پر ہے اس لیے ہمیں چابی ملی، تو آج سے 1300 سال پہلے کوئی نجدی نہیں تھا، کوئی ابن عبدالوہاب نجدی کا فالوور نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ اوپر جتنے بھی بزرگان دین تھے وہ سب کے سب حق پر تھے. تو آپ ہی کے کہنے کے مطابق آپ غلط ہوئے اور اہل سنت والجماعت الحمدللہ حق ثابت ہوا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. نجدیوں کی دھمکیوں سے ڈرے جو وہ سنیوں کا کلے